الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة ومهداة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر سامعین، پچھلی جمعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عنوان سے کچھ گفتگو اور بات چیت کی گئی تھی۔ اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی مختلف جگہوں سے 3 آیتیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین میں سے 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ آیت کریمہ میں حق تعالی شانہ وعم نوالہ مومنین پر، مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا ہے اس کو اللہ نے جتلایا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد ان گنت نعمتیں دی ہیں، لیکن ان نعمتوں کو دینے کے بعد کبھی اللہ نے اس کو جتلایا نہیں کہ میں نے ایسی نعمتیں تم کو دی ہیں، تمہیں احسان ماننا چاہیے، ایسا کبھی نہیں کہا۔ کتنی نعمتیں دی تو قرآن کریم میں حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے خود فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو اگر میرے انعام کو، میری نعمتوں کو تم گننا چاہو اور میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو، گن نہیں سکتے ہو۔ آپ صرف ہمارا یہ چھوٹا سا جسم ہے، اس میں سے یہ نعمت لے لیجئے جس سے ابھی میں بات کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، زبان، یہ اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے، کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے۔ اب اس نعمت کو آپ دیکھ لیجئے، پیدائش سے لے کر موت تک ہم جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، زبان سے دھڑ سمجھ کر بول دیتے ہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی اس میں تکلف نہیں، دماغ میں آیا اور فوراً زبان نے کہہ دیا۔ اطاعت والی زبان ہے یا نافرمانی والی زبان ہے، اللہ کو راضی کرنے والی زبان ہے یا ناراض کرنے والی زبان ہے، اس سے جنت کا مقام ملے گا یا تحت الثری جہنم کے نیچے جانا پڑے گا، کبھی سوچتے نہیں ہیں اور بول دیتے ہیں۔ اور یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ جب سے ہمیں پیدا کیا ہے تب سے لے کر موت تک ہم اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔
کبھی اس کے اندر کوئی آئل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کبھی کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور دنیا کی دیگر چیزیں جو مخلوقات نے بنائی ہیں ان کو لے لیجئے، کتنا خرچ کرتے ہیں پھر بھی وہ صحیح استعمال نہیں ہوتی ہے۔ اور زبان اتنی عظیم نعمت، الغرض پورے جسم کا شمار کیجئے، مجھے اس طرف نہیں جانا ہے، لیکن صرف یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں ہمیں دی، لیکن ان نعمتوں کو دینے کے بعد اللہ نے احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے، تم میرا احسان مانو، ایسا نہیں کہا۔ لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو دینے کے بعد اس پر اپنا احسان جتلایا ہے، اور یہ فرمایا کہ میں نے تم پر یہ انعام کیا ہے۔ ایک تو اسلام، اللہ رب العالمین نے وہ ایسی نعمت عطا فرمائی عزیز دوستو کہ اس نعمت کو زبان پر اگر ادا کر دیا جائے اور پوری زندگی انسان کفر و شرک میں زندگی گزار رہا ہو، لیکن ایک مرتبہ کلمہ شہادت بول دیتا ہے، وہ جہنمی سے جنتی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام جیسی عظیم نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے، جس کو پیارے آقا نے یہ فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پوری زندگی کے گناہوں کو میلیا میٹ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، منہدم کر دیتا ہے، درگزر کروا دیتا ہے، معاف کروا دیتا ہے۔ ایک تو اسلام جیسی نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے، اور دوسری نعمت جو اس وقت مقصود ہے، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ حق تعالی شان و عم نوالہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بالتحقیق بے شک اے مسلمانوں، اے لوگوں، میں نے تم پر عظیم انعام کیا۔ کیا انعام کیا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ تم ہی انسانوں میں سے، تمہارے ہی جیسے آدمی میں سے ایک عظیم المرتبت، ایک عظیم شخصیت رسول بھیجا ہے۔ یہ تم پر اتنا انعام کیا اور اتنا بڑا احسان کیا کہ میری ساری نعمتیں ایک طرف اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد نامی کو جو بھیجا ہے وہ سب سے بڑا احسان تم پر کیا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں تمہارے پاس آ کر؟ یتلو علیہم آیاتہ، میری کتاب اللہ کی، میں نے جو قرآن نازل کیا اور جس کتاب کو میں نے لوح محفوظ میں آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے رکھا تھا، جبرائیل کے واسطے سے 40 سال کی عمر جب نبی کی ہوئی تو میں نے یہ قرآن ان کو دیا۔ ایسی عظیم المرتبت کتاب تھی کہ جس کتاب کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اوپر پڑھی جا رہی تھی، ایسی کتاب دیکھ کر وہ کتاب لے کر محمد علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ تمہیں کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آیتوں کو پڑھتا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، معاف فرمائے عزیزوں، ہم نے مکتب کی تعلیم کو، ہم نے دین کی تعلیم کو، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، دنیا کی تعلیم کو ترجیح دے رہے ہیں۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ بچے کو پڑھانا چاہیے، زبان سے تو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھانا ہی چاہیے، لیکن میرا اور آپ کا عمل یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو سوچئے، قرآن کی تعلیم پر نہ ہم خرچ کرتے ہیں، نہ قرآن کریم پر جو خرچ کرنا چاہیے تھا اور جس خوش دلی سے کرنا چاہیے تھا وہ قرآن کی تعلیم پر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہم قرآن کی تعلیم پر کون سا خرچ کر رہے ہیں؟ وہ خرچ کر رہے ہیں جو مالدار کو دے اس نام سے تو مالدار نہ لے، جو عزت والے آدمی کو دے کہ یہ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ نہ لے، اگرچہ وہ مستحق ہے۔ مدرسے میں کیا؟ زکوٰۃ کیا جائے گی؟ صدقہ کیا جائے گی؟ نذر کا مال، وہ مال جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ گسالۃ الناس، لوگوں کا میل کچلے۔ وہ کہاں دیتے ہیں؟ ہم مدرسے میں دیتے ہیں۔ اچھی چیزیں دینا چاہیے، اگر یہ بھی نہیں دیں گے تو مدرسے والے کریں گے کیا؟ لیکن میں عمل بتلا رہا ہوں کہ میرا اور آپ کا عمل آج کتاب اللہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسکول کی تعلیم، میں خود اسکول چلاتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں اسکول کی تعلیم کے اندر فیس دل سے بھرتے ہیں،
اور جب مدرسے کی فیس کی بات کرتے ہیں، ان سب مدرسہ میں بھی فیس ہوئی؟ کیا وہ علماء کرام جو مدرسہ پڑھاتے ہیں ان کے بال بچے اور ان کے پیٹ نہیں ہیں؟ کیا ہم ان کو زکوٰۃ سے ہی پڑھاتے رہیں گے، زکوٰۃ سے ہی ان کی فیس ادا کرتے رہیں گے، تنخواہ دیں گے؟ مول صاحب چال سے ابھی اسکول میں فیس لے لو، یہ میں اپنا عملی تجربہ کہہ رہا ہوں۔ اور پھر بچہ اگر کمزور ہوتا ہے اسکول میں تو ہر ماں باپ آ کر کہتا ہے ان سب مدرسانی تعلیم تو ٹھیک پڑھی، اسکول میں تھوڑی کمزوری چھے، جو انہیں ٹیوشن نہیں ضرور ہوئے نا تو ٹیوشن بھی آپ جو ہمیں ٹیوشن نہیں فیس دے سکتے۔ اسکول کی فیس مہنگی، ٹیوشن کی فیس بھی دیتے ہیں، اور مدرسے میں کبھی پوچھتے تک نہیں کہ مولوی صاحب یہ صحیح قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، مولوی صاحب یہ یاد نہیں کر رہا ہے، مولوی صاحب یہ لکھ نہیں رہا ہے اردو۔ کبھی آج تک مجھے معلوم نہیں ہے کہ کسی نے ایسا پوچھا ہو۔ یہ ہمارا عمل کیا بتلا رہا ہے؟ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، زبان نہیں، عمل کیا بتلا رہا ہے؟ عمل یہ بتلا رہا ہے عزیز دوستو کہ قرآن کی تعلیم کا جو حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہیں ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ احسان امت پر جتلا کر، مسلمانوں پر جتلا کر یہ کہتے ہیں کہ میں نے جس نبی کو بھیجا ہے وہ سب سے پہلے تمہارے اوپر کام کیا کرتے؟ یتلو علیہم آیاتی، میری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، میرا قرآن تمہیں سناتے۔ اور وہ قرآن کی کتنی عظمت بتلائی تو اپنے شاگرد ارشد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ مرویات احادیث کے باب میں تقریباً 6000 کے قریب 5000 سے زائد حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ جتنا اس امت پر ابو ہریرہ کا حدیث کے باب میں احسان ہے، کسی کا اتنا احسان نہیں ہے۔ اپنے شاگرد ارشد کو ابو ہریرہ کو بلا کر کہا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ میرے پاس آؤ۔ پھر کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سوچو، یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ، اے ابو ہریرہ خاص تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، خاص ایک بات تجھے بتاتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمائیے۔ آپ نے 2 چیزیں بتلائی، علم القرآن تعلم القرآن وعلمہ، اے ابو ہریرہ قرآن کو خود سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ حالانکہ اتنی مرویات اور بہت بڑے محدث، ان کو بلا کر دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں دلائی، صرف واحد اگر توجہ دلائی تو فرمایا ابو ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو پڑھتے رہنا، سیکھتے رہنا اور سکھاتے رہنا، 2 چیزیں فرمائے۔ اور اس کے بعد آپ نے آگے ان کو کیا کہا کہ یا ابا ہریرہ ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت، اور تو اس حال میں پوری زندگی پڑھتے پڑھاتا رہا، قرآن سکھاتے رہا اور قرآن پڑھاتے رہا، حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تیری موت آ جائے۔ آپ نے یہ کہا کہ اس زندگی کو اہم، اس مقصد کو اہم بنا لینا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ دنیا کے جھنجھوڑے اور دنیا کے فتنے اور دنیا کے جھمگٹے اور دنیا کی چیزیں آپ کو کہیں قرآن کی تعلیم سے محروم نہ کر دے، کہیں فقر و فاقہ، کہیں کم تنخواہیں، کہیں مجبوریاں، کہیں حالات، کہیں بھوک، کہیں بیماریاں۔ ابو ہریرہ یاد رکھنا یہ چیزیں آپ کو قرآن سے نہ ہٹائے۔ وَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ تیری موت آ جائے، اسی میں جمے رہنا۔ حالات آئیں گے، پریشانی آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، چونکہ دین والوں کو مصیبت آتی ہے۔ ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی کو مصیبت آئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاءوں کو آئی ہے، اور انبیاء کے بعد جو انبیاء سے جتنا قریب ہوگا نا ان کو زیادہ تکلیفیں آئیں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ لیکن پھر کیا فضیلت بتلائے تو یہ کہا آپ نے یا ابا ہریرہ انت کذالک حتی یاتیک الموت، اور تو اسی طرح رہا کہ تیری موت آئی اور تو پڑھاتے رہا اور سیکھتے رہا، سکھاتے رہا، تو تحج الملائکۃ الی قبرک کما تحج المؤمنین الی بیت اللہ الحرام۔ اے ابو ہریرہ اگر اس حال میں تیری موت آ گئی کہ تو قرآن کو پڑھاتا رہا، تیرا مشغلہ اور مقصد یہی رہا، تو تیری قبر کا طواف کریں گے، تیری قبر کی زیارت کرتے رہیں گے فرشتے،
کما تحج المومنون، جیسا کہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے زیارت کرتے ہیں مومنین، جیسے مومنین بیت اللہ پر ہمہ وقت رات و دن طواف کرتے رہتے ہیں، کبھی بیت اللہ طواف سے محروم نہیں رہتا ہے، اگرچہ ابھی بیماری کی وجہ سے ہو گیا الگ چیز ہے۔ آپ نے فرمایا اسی طریقے سے ابو ہریرہ تیری قبر کی زیارت کرتے رہیں گے اللہ کی نورانی اور معصوم مخلوق فرشتے۔ یہ تعلیم قرآن ہے۔ اسی لئے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من علم ابنہ القرآن نظرا، جس آدمی نے اپنے بچے کو صرف ناظرہ قرآن سکھلایا اور کچھ کام نہیں کیا تو فرمایا غفر لہ ما تقدم وما تأخر، اللہ رب العالمین اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں۔ کتنی عظیم فضیلت ہے۔ اور نہیں بلکہ تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ لکھا ہے، مضمون دوسرا چلا جا رہا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ بسم اللہ پر اللہ رب العالمین نے اس صاحب قبر کو جو قبر کے اندر دفن تھا، اس کے نابالغ بچے نے استاد کے پاس جا کر جب بسم اللہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس معذب کو، یعنی جس کو عذاب ہو رہا تھا، اللہ نے اس کے عذاب کو ہٹا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، قبر پر سے گزر ہوا، الہام ہوا کہ صاحب قبر پر عذاب ہو رہا، پھر کچھ عرصے کے بعد تشریف لائے، عذاب ہٹ چکا، بارگاہ الہی سے التجا کی کہ الہ العالمین یہ کیا معاملہ ہے بتلا دیجئے۔ فرمایا کہ اے عیسیٰ روح اللہ، بات یہ ہے کہ جب یہ آدمی انتقال کر چکا، اس کی والدہ امید سے تھی، اس کی بیوی امید سے تھی، اور پھر جب بچے کی ولادت ہوئی، کچھ بچہ بڑا ہوا، اور بچہ جب بڑا ہونے کے بعد استاد کے پاس پڑھنے کے لیے گیا، اور جب استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اے عیسیٰ مجھے شرم آئی کہ اس کا بیٹا تو مجھے زمین پر یوں پکارے کہ اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اے عیسیٰ میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، میری رحمت گوارا نہیں کرتی، میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا دروازہ کھول دیا۔ آپ اندازہ لگائے اس تعلیم کے پیچھے، تو الغرض حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے نبی بھیجی، نبی نے کیا کہا یتلو علیہم آیاتہ، تمہارے اوپر قرآن کی تعلیم کرتے ہیں، تمہیں تلاوت قرآن کرتے۔ عزیز دوستو، ایسا نبی ہمیں ملا کہ جس نبی نے ہمیں صرف آخرت کی باتیں نہیں بتلائی بلکہ دنیا کی کامیابی کے راز بھی بتلائے اور آخرت کی کامیابی کے راز بھی بتلائے۔ اور ایسا نبی ہمیں ملا کہ کل کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، وحشی جانوروں کے لیے، سمندر کی مچھلیوں کے لیے، سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اور اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیغمبر میں نے تمام جہاں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اس رحمت میں سے سب کو حصہ ملا، سب کو حصہ ملا۔ آپ جس وقت دنیا میں تشریف لائے، ماں کی وہ عظمت لوگ نہیں کر رہے تھے جتنی ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ماں کے حقوق بتلاتے ہوئے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، اے لوگوں سن لو ماں کے حقوق کیا ہے۔ آج ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں ہو رہی ہے، ماں باپ کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، تو سمجھو الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ تم جنت میں نہیں جا سکتے، بلکہ جنت میں ہی نہیں عزیزو، دنیا میں بھی وہ آدمی سکون سے زندگی نہیں گزار سکتا ہے، خوشحالی اور امن سے زندگی نہیں گزار سکتا ہے جس نے ماں کے حقوق کو ادا نہیں کیے۔ ماں کے 3 قسم کے حقوق ہیں، باپ چوتھے نمبر پر آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے حقوق تو اتنے ہیں کہ تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ جب تک ماں راضی نہیں ہوگی اللہ راضی نہیں ہوگا، اور جب اللہ راضی نہیں ہوگا تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ بیٹیوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا تھا؟ زندہ درگور بیٹی کو کر دیا جا رہا تھا، بیٹی کے حقوق کو پامال کر دیے جا رہے تھے، بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ جس گھر کے اندر بیٹی کا پیدائش ہوتی تھی اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو پورے معاشرے میں غم
حرام چھایا ہوا ہوتا تھا، اور باپ چپکے سے زندہ بیٹی کو گھڑے میں قبر کے اندر کھڈے میں گاڑ دیتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین نے بیٹی کے حقوق دلائے اور فرمایا کہ اے لوگوں، بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو۔ یاد رکھو، وہ آدمی جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں اور انہوں نے اس کی صحیح تربیت کی اور شادی کر دی، تو جنت کے اندر میں اور وہ آدمی اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ میں نبوت والا ہوں، نبی کا درجہ ہوگا، ورنہ وہ آدمی جس نے بیٹی کی شادی کر دی اور 2 بیٹیوں کی صحیح تربیت کر دی، میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگے۔ بیٹی کے حقوق اس طرح آپ نے دلائے، اور یہی نہیں بلکہ آپ علیہ السلام نے حقوق سمجھاتے ہوئے بتلایا کہ یاد رکھو، جس گھر کے اندر بیٹی اور بیٹا ہے اور باپ کوئی چیز لے کر آئے تو پہلے بیٹی کو دے، بعد میں بیٹے کو دے۔ یہ حقوق بتلائے، یہ رحمت للعالمین نے ہمیں سمجھایا۔ بیویوں کے ساتھ کیا کہا جا رہا تھا؟ بیویوں کو نہ طلاق دیتے تھے اور نہ بیویوں کو چھوڑتے تھے، بلکہ کرتے یہ تھے ان کو معلق رکھ دیتے تھے، کھانا پینا بند کر دیتے تھے، اور اسی طریقے سے ان کو ایک وحشی جانور کی طرح رکھ دیتے تھے۔ یہ تو شوہر کی حیاتی میں، اور شوہر اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو رشتہ دار کیا کرتے تھے؟ بند کوٹری کے اندر اس کو دے دیتے تھے، اور کھانا بھی نہیں، وہی پیشاب وہی پاخانہ، اور اسی طریقے سے مر جاتی۔ یہ بیویوں کے ساتھ تھا۔ آپ علیہ السلام نے بیویوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے رحمت للعالمین کی شان نے بتلا دیا، خیرکم خیرکم لأہلی، اے لوگوں، تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہوگا جو آدمی اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوگا، اور جو آدمی اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے وہ دنیا میں سب سے بہتر ہوگا۔ اور فرمایا خیرکم لأہلی، میں تم میں سب سے بہتر ہوں، میں اپنی ازواج کے ساتھ، امہات المومنین کے ساتھ تمہاری اچھا سلوک کرتا ہوں۔ یہ آپ نے بیوی کے حقوق بتلائی۔ عزیز دوستو، الغرض انسانوں کے حقوق صرف نہیں بتلائے بلکہ جانوروں تک کے حقوق بتلائے آپ نے، اور صرف حلال جانوروں کے نہیں، حرام جانوروں تک کے حقوق بتلائے، اور رحمت للعالمین نے اپنی شان کی رحمت کا ایک ذرہ بتا دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ آیا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا، بلبلاتا تھا، اور آنکھوں سے موسلادھار بارش کی طرح آنسو بہ رہے تھے، ٹپ ٹپ پانی گرا رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس اونٹ کے پاس گئے، جانے کے بعد پشت پر ہاتھ پھیرا، پھر فرمایا اس کا مالک کہاں ہے؟ بلاؤ۔ مالک کو بلایا اور کہا اتقوا اللہ بہذہ البہیم، یہ مونگے جانور کے بارے میں اللہ سے ڈر، قیامت کے دن یہ جانور تیری شکایت کرے گا۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ یہ تیری شکایت کر رہا ہے کہ اس پر بوجھ زیادہ ڈال رہا ہے، اس پر وزن زیادہ ڈال رہا ہے، اور اس کو بھوکا رکھتا ہے، وقت پر کھانا نہیں دیتا ہے، چارہ نہیں کھلاتا ہے، غذا نہیں دیتا ہے۔ وہ شکایت کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی، میرا مالک جو ہے مجھ پر بوجھ اور وزن زیادہ ڈالتا ہے، اور یہ ہے کہ وقت پر کھانا مجھے نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ آیا اونٹ، شکایت کی مالک سے کی، وہ اونٹ خاموش ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی سے صبح گزرے، وہاں پر ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، پھر شام کو تشریف لائے تو دیکھا شام کو بھی اونٹ بندھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے مالک کو تلاش کرو، کہاں ہے؟ الغرض وہ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ان مونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ہم لوگ جو کاشتکار اور کسان ہیں، چارہ پانی ڈالنے میں جو غفلت کرتے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہ جانوروں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی ذات، میرے عزیز دوستو، پوری زندگی محزون میں گزری۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت جبرائیل کو غمزدہ دیکھا، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا یا جبرائیل کیا ماجرا ہے، کیوں غمزدہ ہو، کیا بات بن گئی ہے؟ خاموش رہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے جہنم کا نظارہ کرنے کی اجازت دی کہ میں جہنم کو دیکھوں۔ میں جہنم دیکھ کر آیا ہوں اور غمزدہ ہوں۔
فرمایا بتائے ان کی نوعیت اور حالات کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کے 7 طبقات بنائے ہیں، اور سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے، پھر 6ٹھے طبقے میں مشرکین ہوں گے، پھر 5ویں طبقے میں سورج اور چاند کے پرستار ہوں گے، پھر 4تھے طبقے کے اندر اللہ کے نبی یہ بت پرست ہوں گے، اور 3رے طبقے کے اندر یہود ہوں گے، اور 2سرے طبقے کے اندر عیسائی ہوں گے اور خاموش ہوں گے، نہیں بولے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل پہلے طبقے میں سب سے اونچے والے میں کون ہوں گے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کی امت کے گنہگار لوگ ہوں گے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کسی سے بات نہیں کی، آپ حجرے میں اپنے تشریف لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں حجرے میں آہوازاری کرنے لگے، دعا کرنے لگے، نماز کا وقت ہوا، نماز کے لیے تشریف لائے، پھر کسی صحابی سے بات نہیں کی، کوئی گفتگو نہیں کی، نماز پڑھا کر پھر حجرے میں تشریف لے گئے، پھر آہوازاری کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ میری امت کے گنہگاروں کو بھی جہنم سے بچا لیجیے۔ پھر عصر کا وقت ہوا، پھر مغرب کا، عشاء کا، مسلسل 3 دن ہو گئے، روایتوں میں آتا ہے 3 دن ہو گئے، آپ نے کسی صحابی سے بات نہیں کی، نہ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی سے بات کی، اور بس رو رہے ہیں، غمزدہ چہرہ ہیں، کسی صحابی سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ پھر صحابہ نے مشورہ کیا آخر بات کیا ہے، کس کی ہمت ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے؟ حضرت ابو بکر کی کچھ ہمت بنی، اور آپ علیہ السلام جب نماز پڑھا کر تشریف لے گئے، آپ کے حجر مبارک میں گئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ لبیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، ابو بکر ہوں۔ آپ نے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا، تعجب پڑھ رہے، نبی علیہ السلام سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہو گئے اور حضرت عمر سے کہا کہ عمر آپ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ آپ سے بات کرے، سلام کا جواب دیں۔ حضرت عمر تشریف لے گئے اور حضرت عمر سے فرمایا، حضرت عمر نے سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ لبیک، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، کوئی جواب نہیں۔ تعجب، ابو بکر جیسا ابو بکر جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میں دنیا میں سب کے حق ادا کر چکا ہوں لیکن ابو بکر کا حق نہیں ادا کر رہا ہوں، ایسے ابو بکر سلام کر رہے ہیں، آپ جواب نہیں۔ وہ عمر کے جس کے بارے میں کہا لا نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوتا تو یہ عمر ہوتا، اس کو بھی جواب نہیں۔ چلے گئے عمر، حضرت سلمان فارسی ملے، حضرت سلمان فارسی سے عمر نے کہا کہ عمر، اے سلمان دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو کہا کہ سلمان اہل منا، سلمان تو ہمارے گھر والوں میں سے، ہو سکتا ہے آپ سلام کا جواب دیں۔ قصہ بہت لمبا ہے، میں بات پوری کر رہا ہوں۔ پھر حضرت علی سے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ترتیب سوچی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام کی چہیتی بیٹی تھی، لاڈلی بیٹی تھی، آپ علیہ السلام کی سیدھے حجر مبارک میں تشریف لے گئی اور کہنے لگی ابا جان یہ کیا حال ہے، 3 دن ہو گئے کسی صحابی کے سلام کا جواب نہیں ہے، غمگین زدہ ہے۔ فرمایا کہ بیٹی لگتے جگر کیا کروں، جبرائیل نے آیا کر ایک بات بتا دی ہے اور یہ کہا ہے کہ محمد آپ کے امتی جہنم کے پہلے طبقے میں ہوں گے، گنہگار جہنم میں جائیں گے، اس غم کے اندر گھٹا جا رہا ہوں، اس غم کے اندر رویا جا رہا ہوں، اس غم کے اندر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اور یہ کہہ کر لمبا سجدہ کر لیا اور آوازاری کرنے لے، یہاں تک کہ جبرائیل تشریف لائے اور کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد اللہ تعالیٰ آپ کو میدان محشر میں راضی کر دیں گے اور اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا آپ جتنا چاہیں گے۔ آپ نے اس وقت سر مبارک اٹھایا۔ عزیز دوستو، ایسے نبی ہمیں ملے اور اس نبی کی شان میں اگر گستاخی ہو رہی ہو اور ہمارے دل نہ ہمیں اپنے آپ کو جھنجھوڑے اور ہمارے دل میں کوئی غم نہ ہو اور ہمارے اوپر چہرے پر کوئی آثار نہ ہو تو اس نبی کے پاس جا کر ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ محمد میدان محشر میں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام کے تمام یہ کہتے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی۔ میدان محشر میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک
کوئی سفارش نہیں کرے گا، سب نبیوں کے پاس جائیں گے، سب نبی اپنی معذرت کر دیں گے، اپنا عذر پیش کر دیں گے، اور کہا کہ آج تو اللہ کی شان جلال میں ہے، وہ خود کہہ رہا ہے لمن الملک اليوم للہ واحد القہار، آج وہ تنہا کی بادشاہ ہے، وہ تنہا کا ملک ہے، آج ہماری ہمت نہیں اس کے جلال کے سامنے، ہم کیا کریں؟ کوئی نہیں، نبی جائے گا، پیارے آقا کے پاس اخیر میں آئیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوں گے یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امت کا۔ الغرض یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی شان ہے۔ عزیز دوستو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس وقت دشمنان اسلام ہر طرح کی حملے کر رہے ہیں، آخر کا حملہ یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انہوں نے کیچڑ اچھالا، ایسے الفاظ آپ کی شان میں کہے، ایسے گستاخانہ کارٹون بنائے جو نہ زبان پر لانے جیسے ہیں نہ کہنے جیسے ہیں۔ اب اس کی مخالفت ہمیں کرنی ہے۔ ہم فرانس نہیں جا سکتے، وہ معلوم ہے ہم، لیکن کم سے کم یا رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار میں، آپ کے عشق کے اظہار میں یہ کیا ہے، بیت المال اور گھانچی سماج اور پورے لوگوں نے کہ پیر کے دن، سوموار کے دن پورا مانگرول بند رہے گا۔ تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تمام کے تمام مانگرول کو پورا بند رکھنے میں تعاون اور مدد کریں، اور یہ ہے کہ ہو سکے تو اس دن روزہ بھی رکھیں، اور کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کا نذرانہ پیش کریں، درود پڑھتے رہیں، اور جو چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں وہ اتوار کے دن خرید لیں۔ دودھ مارکیٹ بھی بند رہے گی، چارہ بازار بھی بند رہے گی، سبزی مارکیٹ بھی بند رہے گی، تو اپنے جانوروں کے چاروں کے لیے، اپنی غذاؤں کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے خرید لیں، اور پورے مانگرول کو بند کرنے میں ہم سب تعاون کریں۔ ایک بات یہ کی گئی، دوسرا یہ کہ فرانس کی بہت سی چیزیں ملتی ہیں، ان میں سے ہم لوگ بہت سے ناواقف ہیں، خصوصاً مستورات کی چیزیں زیادہ ملتی ہیں، کریم پاؤڈر وغیرہ، تو وہ چیزوں کے نام معلوم کر کے ان چیزوں کو نہ خریدیں۔ ہم عزیز دوستو تجارت کے معاملے میں چوکنا ہو جائیں گے، اور فرانس کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں، جتنی بھی بناوٹوں کی چیزیں، ٹائر بھی بنتے، آئل بھی بنتے، کریم بنتے، بسکٹ بنتے، کپڑے جوتے بنتے، بہت سی چیزیں بنتی ہیں، تو فرانس کی جو کمپنی کا مال ہے اس مال کا ہم بائیکاٹ کریں۔ ہم اگر تاجر ہیں، بیپاری ہیں، تو اگر اس کمپنی کے مال ہماری دکانوں میں ہے تو اس کو نکال دیں، اس کو فروخت نہ کریں، اور یہ دل میں تصور نہ کریں کہ ابھی بیچ دیں گے بعد میں نہیں لیں گے، نہیں، کم سے کم نبی کے لیے اتنا تو کریں، جتنا مال ہے اس کو ہم کچرا کی ٹوکری میں ڈال دیں، اور آئندہ عہد کریں کہ ریتی زندگی تک ہم کبھی بھی فرانس کی مصنوعات اور کمپنی کو ہم نہیں خریدیں گے اور کوئی مال نہیں خریدیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا چھوٹا سا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند آ جائے کہ میری امتیوں نے، میرے محبوبوں نے میری محبت کے اندر اتنا تو کیا تھا، ان سے ہو سکتا ہے تو قیامت کے دن ہماری سفارش میں کام آ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔